الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الاشارہ، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. ہم نے اس سے پہلے اسم کی تقاسیم جو 4 پڑھی، ان میں ہم نے مختلف چیز پڑھے اسم کے ریلیٹڈ. اب یہاں پر ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. اصل میں اس کو ہم اسم کی ایک سیپریٹ کلاسیفیکیشن کے اندر پڑھتے ہیں، تقسیم العامہ، یعنی جنرل ایک کلاسیفیکیشن. لیکن بیسک 2 ٹاپک ہے اسم اشارہ اور ضمائر، ان کو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تاکہ جو کثرت الاستعمال چیز یہ ہے ضمائر اور اسم اشارہ، یعنی اس کو بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تھوڑی بہت پہلے ہی کلیئر ہو جائے یہ چیز. اسماء الاشارہ عربی میں وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کی مثال پہلی حاذا، جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حاذا جب آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہو، یہ، ہاں، اور اگر آپ نے وہ کہنا ہے تو ذالکا. لیکن کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس عربی میں یا ہر کسی زبان میں چیزیں ہوتی ہے یا تو مذکر نہیں تو مؤنث. ٹھیک، پھر حاذا اور اس کا مؤنث کے لیے جو ورڈ استعمال ہوگا وہ ہوگا حاذی. ٹھیک، اور دور کے لیے ذالکا کے بدلے ورڈ ہوگا استعمال تل کا. لیکن اب چونکہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں یہ ایک کے لیے، وہ، ٹھیک ہے، یہ سب، یہ دو وغیرہ، یہ سب چیزیں اگر کہنی ہو تو اس کے لیے یہ سارا چارٹ ہمیں پڑھنا ہوگا. دیکھیے اسماء اشارہ ہمارے پاس 2 قسم میں منقسم ہوتے ہیں. ایک ہے قریب، یعنی نزدیک چیزوں کے لیے اگر آپ نے اشارہ کرنا ہو، اور دوسرا ہے بعید، یعنی دور چیزوں کے لیے اشارہ کرنا ہو. نزدیک میں آپ کے پاس جو نزدیک چیز ہوگی وہ مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث بھی. ٹھیک، اب اگر ہم ابھی مذکر کی طرف نظر ڈالیں، یعنی نزدیک ہے چیز، مذکر ہے، لیکن وہ عدد کے اعتبار سے ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. ایک بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، اور 2 سے زیادہ، یعنی جس کا آپ نے نام دیا تھا واحد، تثنیہ اور جمع. اگر آپ کے سامنے ایک چیز ہے تو آپ بولیں گے حاذا. 2 چیزیں ہیں مذکر تو آپ بولیں گے حاذانی. مثنیٰ کا صیغہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے، حاذانی. اور جمع کا ہؤلائی. اور مؤنث کے سائڈ میں حاذی، پھر 2 کے لیے ہاتانی، اور بہت ساروں کے لیے ہؤلائی. ہؤلائی دونوں جگہ سیم ہے، سیم. ایسے ہی دور کے لیے اگر وہ مذکر چیز ہے تو آپ بولیں گے ذالکا ایک کے لیے، ذانی کا 2 کے لیے، اور اولائی کا بہت کے لیے. مؤنث میں تل کا ایک کے لیے، تانی کا 2 کے لیے، اور اولائی کا بہت ساروں کے لیے. اور یہاں پر بھی اولائی کا دونوں جگہ سیم ہے. اب دیکھیے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. جو آلریڈی ہم نے ورڈ استعمال کیا تھا مسلمون، مثال کے طور پر میں اس کو یہاں پر استعمال کر رہا ہوں. اب دیکھیے، اب کہتے ہیں ہاذا مسلمون، ہاذانی مسلمانی. ہاذا مسلمون یہ ایک مسلمان ہے، ہاذانی مسلمانی یہ 2 مسلمان ہیں، ہؤلائی مسلمون یہ بہت سارے مسلمان ہیں، ہاذی مسلمتون یہ مسلمان لڑکی ہے، ہاتانی مسلمتانی یہ 2 مسلمان لڑکیاں ہیں، ہؤلائی مسلماتن یہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہیں. تو اسی طرح یہ نزدیک کے لیے تھا یہ، اور اگر مجھے کہنا ہو وہ، تو ذالک مسلمون، ذانک مسلمانی، اور پھر اولئک مسلمون، پھر تلک مسلمتن، تانک مسلمتانی، اولئک مسلماتن. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا اسم اشارہ یا اسماء الاشارہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سارا چارٹ، اس سارے چارٹ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے
کہاں پر کیا آئے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثال مسلمن کو استعمال کر کے. یہ تو ہو گیا ایک جو میں نے کہا اس میں اشارہ. دوسرا اسی کے ساتھ امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے, ایک ہو گیا دس, ٹھیک ہے, دیٹ, اور کبھی آپ استعمال کرتے ہیں ہی شی جو ہم نے پڑھا تھا ضمائر. بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے ورڈ ضمیر آیا, لیکن یہاں پر ضمائر کی ٹائپس جو الگ ہمارے پاس 5 ہے اس میں سے ایک ٹائپ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم پڑھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہے جو نارمل آپ کسی اسم کے بدلے ورڈ استعمال کرتے ہیں جب ایک اسم حالت رفع میں ہو, یا سمپل آپ ابھی کہے جیسے آپ انگلش میں ہی شی وغیرہ استعمال کرتے ہیں, وہاں پر جو ورڈ آئے گا عربی میں وہ آپ کے سامنے ہے ایسے, ٹھیک. تو یہ ٹاپک آپ کا آ گیا ضمائر. اب ضمائر مینس پروناؤنس, اور ضمیر کی میں نے تعریف اس سے پہلے بھی کی تھی. یہ ایک ایسا اسم ہے جو کسی اسم علم کو ریپلیس کرے, اس کے بدلے میں آئے. آپ کا کہنا حامد میرا دوست ہے, وہ ہاں نواکدل میں رہتا ہے. تو پہلے آپ کا کہنا حامد وہ ایک عالم تھا, اس عالم ورڈ کے بدلے آپ نے کہا وہ, تو جو یہ وہ ہے اس نے ریپلیس کیا حامد لفظ کو, تو یہ وہ وہاں پر ضمیر بن جائے گا. اس کے لیے انگلش میں آپ ہی شی وغیرہ کے ورڈز استعمال کرتے ہیں, اور عربی میں یہ سارے ورڈز. لیکن ان ورڈز پہ جانے سے پہلے یہ جو یہاں پر آپ کو الگ قسم کی ایک یا الگ قسم کا ایک ٹیبل جیسا لگ رہا ہے, اس کو مجھے پہلے سمجھانا ہے. اگر آپ غور کریں گے جو اس سے پہلے چارٹ تھا وہ تو تھا مذکر مؤنث, قریب کے لیے الگ اور بعید کے لیے پھر واحد مثنیٰ اور جمع. وہاں کا چارٹ یا وہاں کی سیکوینس تو کلیئر ہے, یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر یہ تھوڑی چیز ابھی ڈفرینٹ ہے. کیا معنی میری ہے, کیا مراد ہے کہ یہاں پر کچھ غائب حاضر متکلم لکھا ہے, پھر غائب میں مذکر مؤنث یا اس میں 6 چیزیں ہیں, حاضر میں 6 چیزیں ہیں, متکلم کچھ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ جو یہاں پر چارٹ پیٹرن بنایا گیا ہے, تو یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو یہاں پر آپ پڑھیں گے, لیکن اس کو پھر آگے ہم بہت ساری جگہوں پر استعمال کرنے والے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فعل پڑھیں گے تب ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا فعل پڑھنے سے پہلے بھی اس چارٹ پیٹرن کو سمجھ لینا. تو جو ہم نے وہاں سمجھ لینا ہے بہتر ہے کہ ہم ابھی سمجھ لیں, وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہلکا سا پھر ہم ریوائز بھی کر لیں گے. ضمائر کی جب آپ بات کرتے ہیں, آپ کا کہنا دیکھو حامد میرا دوست ہے, وہ نواکدل میں رہتا ہے. اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں وہ, یہ وہ تو بھی تو ہو سکتا ہے, یعنی حامد میرے سامنے ہے, میں اسی سے بات کر رہا ہوں. ہاں تو میرا دوست ہے, ہاں آپ میرے دوست ہو, بہت سارے ہوں گے. میں, ہم, تو جو یہ علم ہے یہ مختلف ورڈز میں چینج ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ یہ کلام جو ہے, کلام جو ابھی میں مثال کے طور پر کر رہا ہوں, اس کلام کے سما کے اعتبار سے, اس کو سننے کے اعتبار سے, اس کو بولنے کے اعتبار سے, اس کنورسیشن میں رہنے اور اس سے باہر ہونے کے اعتبار سے. ان شارٹ آپ انگلش میں جیسے پارٹ, یہ جو آپ کے جو پرسنز ہوتے ہیں یعنی افراد ہوتے ہیں, وہ کتنی قسم میں منقسم ہوتے ہیں؟ 3. آپ کہتے ہیں فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. ٹھیک, یہاں پر بھی وہی ہے. کوئی ہوگا جو یہ بات کر رہا ہے یا بات کر رہے ہو, ایک بھی ہو سکتے بہت سارے بھی. دوسرا وہ جو یہ بات سن رہا ہو یا جس سے یہ بات کی جا رہی ہو, وہ بھی ایک ہو سکتے ہیں, 2 ہو سکتے ہیں, 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک, پھر یہ جو بات کر رہے ہیں اور بات جن سے کی جا رہی ہے ان سے باہر جو ہو, وہ بھی ایک ہاں طبقہ ہے. تو یہ جو 3 طبقے ہیں ان کو علماء نے بیان کیا ہے, یا لینگویج میں ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے انہی 3 میں: غائب تھرڈ پرسن, حاضر سیکنڈ پرسن, اور متکلم فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے, اچھا ان کی میں نے ابھی ڈیفینیشن بیان کی, ان کو پھر سے سن لیں.
متکلم کون ہوگا؟ جو بات کر رہا ہو یا کر رہے ہو، بات کرنے والے، ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی۔ حاضر، جس سے یہ بات کی جا رہی ہو، ہاں، اس کلام کے سننے کے بارے میں حاضر ہو جس سے بات کی جا رہی ہو۔ اچھا، غائب وہ ہے جو کنورسیشن سے باہر ہو۔ اس ڈیفینیشن کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے۔ کبھی کبھار مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی اور بندہ بیٹھا ہے میرے ساتھ مثال کے طور پر جو ہماری اس کنورسیشن سے باہر ہے، ہمارے کلام کے اعتبار سے وہ غائب ہے، اگرچہ وہ یہاں فزیکلی پریزنٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ کتاب میں آپ کی جب آپ دروس پڑھتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے، مثال کے طور پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے ہوا سے، تو سمجھنے والا سمجھ نہیں پاتا یا سننے والا نہیں سمجھ پاتا، ابھی ہاضا کہا پھر ہوا کہا، تو ہاضا سے تو یہ نزدیک مراد ہوا، ہوا سے تو دور مراد ہوا، کنفیوژن ہر ہمیشہ رہتا ہے۔ تو ابھی کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ غائب، اس سے مراد فزیکلی پریزنٹ ہونا یا نہ ہونا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کنورسیشن میں یہ غائب ہے۔ ٹھیک، نہ تو یہ بات کرنے والوں میں سے ہے اور نہ تو یہ جس سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب جو تھرڈ پرسن یعنی جو ہماری بات سے باہر ہو، اگر ہم ان کی بات کریں، اب واپس آ سکتے ہیں، وہ تو مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی، اور سیم واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ تو ایک بات ہوگی جس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ دوسرا، جب ہم عربی پڑھتے ہیں، علماء کا پہلے سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ ان دو ہاتھوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں عربی پڑھانے کے اعتبار سے۔ کیا مانا کہ کیا مانا وہ ان دو ہاتھوں کو، جو میرا دائنا ہاتھ ہے اس کو مذکر کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور جو میرا بائنا ہاتھ ہے اس کو مؤنث کو ڈینوٹ کرنے کے لیے، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب اگر میں ایسے کہوں تو مانا ہوگی غائب، دور کے لیے ایسے، اب دور سمجھ لے آپ، یا غائب یہ جو میری کنورسیشن سے باہر ہے۔ اب ایسے کہوں تو جو میرے سامنے ہو گیا، جو میرا جو ہے حاضر ہے کلام میں۔ پھر ایسے اگر کہوں تو اپنے لیے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اب جو یہ غائب ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ ہوا، دیکھو ایک انگلی استعمال، انگلی ایک یعنی ایک ہے، دو تثنیہ، اور پھر ایسے کروں میں تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ ہوا وہ، ہما وہ دو، ہم وہ سب۔ اس طرح ہیا وہ، ہما وہ دو یعنی لڑکیاں بھی، کیونکہ میں نے میرا بائنا ہاتھ ہے ابھی، ہما پھر ہننا۔ اچھا، انتا آپ، تو ایک لڑکا، انتما تم دو لڑکے، انتم تم سب لڑکے، انتی تو ایک لڑکی، انتما تم دو لڑکیاں، انتنا تم سب لڑکیاں، انا سے مراد ہے میں، آئی، اس میں مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی، جیسا کہ آپ یہاں متکلم میں دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے سیم ہے، واحد کے لیے آتا ہے انا، میں، اور پھر تثنیہ یا جمع دونوں کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے نحنو، دو لڑکے ہو، دو لڑکیاں ہو، دو سے زیادہ لڑکے ہو، دو سے زیادہ لڑکیاں ہو تو کہیں گے نحنو۔ اور ان شارٹ اس کو یاد آپ رکھ سکتے ہیں، انا استعمال ہوتا ہے آئی کے بدلے اور نحنو استعمال ہوتا ہے وی کے بدلے۔ ٹھیک ہے، اور آئی کسی مذکر کے بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی۔ نحنو دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے، مذکر مؤنث سب کے لیے وی ہی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ایسے سمجھ لیا۔ ضمائر، اس میں پارٹس آف یہ جو ہے پرسنز آتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ پھر غائب کے لیے یہ 6 استعمال ہوں گے یہاں پر، اور پھر حاضر کے لیے یہ 6، متکلم میں صرف 2 ہے، اور انا اصل میں 2 کے لیے استعمال ہوگا، واحد مذکر کے لیے بھی اور واحد مؤنث کے لیے بھی۔ نحنو اصل میں 4 کے لیے استعمال ہوگا، مثنی مذکر کے لیے بھی
मुसन्ना मुअन्नस के लिए भी, जमा मुज़क्कर के लिए भी, जमा मुअन्नस के लिए भी, तो 4 के लिए। तो अब अगर आना जो है 2 के बदले 1 ही आ रहा है, नहनु जो है 4 के बदले 1 आ रहा है, तो ये सारा आपका बन जाता है 14, इनको कहते हैं हम सेग, सेगा, सेगतुन। तो ये सेगे बन जाते हैं, वर्ड्स आपके बन जाते हैं। इन 14 सेगों को, इन 14 वर्ड्स को आपने ऐसे याद रखना है। फेल में अलग वर्ड्स आएंगे, डिफरेंट, टोटली वहां पर पैटर्न नहीं होगा, लेकिन आएंगे वहां पर भी 14 ही। अच्छा, क्यों आएंगे वहां पर 14? क्योंकि वहां पर भी चार्ट आपके सामने कुछ ऐसा ही होगा, या तो काम करने वाला क्या हो, हमारी कन्वर्सेशन से बाहर हो, वो हो जो मिसाल उसने किया, उनने किया, हाँ उस एक लड़की ने किया, तो ऐसे तूने किया, तुम दो ने किया, तुम सब ने किया, करना कोई काम, खाना तूने खाया, तू एक लड़की ने खाया, मैंने, हमने। तो वहां पर भी इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसको आप मजीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखना है ज़माइर की हमारे पास इसके अलावा और टाइप्स है। ये वो टाइप है जहां पर एक आलम आपको हालत रफा में होगा, ठीक है, अभी इतना याद रख सकते हैं आप। तो मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हामिदुन फिल बैती, हामिद घर में है, हामिदुन फिल बैती। अब अगर आप इसको रिप्लेस करें हामिदुन, क्योंकि वो हालत रफा में है, तो आप कह सकते हैं हुआ फिल बैती, मुब्तदा की जगह पर इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हुआ फिल बैती। इस तरह हामिद वो हो जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा अंत फिल बैती, तू घर में है, ठीक। मिसाल मैं ही हामिद हूं, मैं कहूंगा अना फिल बैती, मैं घर में हूं। ये दमायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप कोई भी डमी वर्ड इस्तेमाल अभी के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सिंपलेस्ट लिया था एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, मुस्लिम, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंति मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमुन, ये भी आएगा, अना मुस्लिमतुन, ये भी आएगा। लड़का कहेगा अना मुस्लिमुन, लड़की कहेगी अना मुस्लिमतुन। अच्छा, फिर मुसन्ना के लिए नहनु मुस्लिमानी, हम दो मुसलमान लड़के हैं, नहनु मुस्लिमतानी, हम दो मुसलमान लड़कियां हैं, नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान लड़के हैं, नहनु मुस्लिमातुन, हम मुसलमान औरतें हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही ज़माइर को याद करना है। इंशाअल्लाह ताला हम क्लास बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा बेसिक था, इसम की थोड़ी बहुत पहचान और ज़माइर और इसमें इशारा, इसके बाद हमारा डायरेक्ट आता है कल से इंशाअल्लाह ताला इन्हीं वर्ड्स, इन्हीं इसमों को, क्योंकि हमने कहा था इसम एक से ज़्यादा जब आप मिलाएंगे तो उससे आप बात कर सकते हैं। तो कल से हमारा ये टॉपिक होगा कि एक से ज़्यादा इसम को मिला करके हम कैसे कोई बात कर पाएंगे। बात जो है, या सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेंटेंस इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है वगैरह, वो सारा इंशाअल्लाह ताला कल के लेसन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा।